بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 25 دسمبر کا دن ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی اس دن کو کرسمس کے طور پر مناتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس دن چھٹی ہوتی ہے، مگر یہ دن قائد اعظم ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کا بیان جو ہے نا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اس بیان کو آپ ذرا غور سے سنیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا کس کی وکالت کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں اور وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا بیان سنتے ہیں اور پھر اس پر مزید تبصرہ کرتے ہیں۔ میں ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن چونکہ اب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس حوالے سے، تو ماحول کے اندر ایک عام آدمی کا انٹرسٹ بھی بات کو سننے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو عام حالات و واقعات کے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک یونیک پیغمبر ہیں۔ جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی ہیں وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا کسی حد تک آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا کا بیٹا مان لیا جاتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش پھر کسی ایسی شخصیت کے ذریعے کرے گا نا جسے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے اور وہ عیسیٰ ابن مریم۔ اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی، 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے۔ اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے۔ یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے۔ ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھئی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے۔ اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو۔ ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا۔ تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے، اس طرح یہ والا جو عقیدہ عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ودن اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے۔ جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں، خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہے۔ تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے
اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اس سے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز کے بلا رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. یہ اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر، کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، یہ اجماع امت والی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے. کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مصیبت ڈال کے بیٹھ جائیں. ہم دلائل رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے شیطانی وسوسوں کا رد بھی کریں گے تاکہ ایک عام آدمی کو بات سمجھ آ جائے. سب سے پہلے قرآن پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا. 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو، سیدہ مریم کو فرمایا کہ جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. ناظرین، آپ نے بیان ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا وہ عیسائیوں کو بے گناہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنوانے کے بعد یہ کہا کہ بھئی یہ جسٹیفائی ہے کہ ان معجزات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ شرک کیا. تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم بھی دی ہے، اور اس کے بعد انبیاء بھی بھیجے ہیں. اس کے باوجود بھی انجینئر محمد علی مرزا ان کی یہ اس غلط حرکت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ